بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ ہماری تعلیم کے عنوانوں میں سے ایک موضوع جس کی طرف ہم آپ کو متوجہ کرتے ہیں خاص طور پر جمعرات کے دن، وہ صفائی ستھرائی کا موضوع بھی ہے، اور ہر جمعرات کو اس موضوع پر ہم آپ کو باتیں سمجھاتے ہیں، سکھاتے ہیں، بتاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جمعے کے آداب، جمعے کی فضائل بھی بیان کرتے ہیں۔ اور ایک بات جب بار بار کی جاتی ہے تو وہ بات پھر دل میں، دماغ میں بیٹھ جایا کرتی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تاکہ آپ کو بار بار کی بات کبھی نہ کبھی تو یاد آئے گی کہ ہمیں تعلیم میں اس بات پر زور دیا جاتا تھا، سمجھایا جاتا تھا، سکھایا جاتا تھا۔ تو یہ صفائی کا عنوان اور صاف ستھرے رہنے کی فکر، عادت، یہ ایک بہترین عادت ہے جو اگر آپ کو اس عمر میں بچپن سے پیدا ہو گئی، یہ عادت آپ کے اندر اگر بچپن سے ڈل گئی، ابھی سے جو آپ کی عمر ہے، تو انشاءاللہ اس کا فائدہ آپ کو بہت ہوگا۔ اور اگر ابھی سے آپ کو گندے رہنے کی عادت ہو گئی اور ساتھ میں ناپاک رہنے کی عادت، ایک تو ہوتا ہے گندا اور رہنا، کپڑے گندے ہیں، مٹی لگی ہوئی، ایک ہوتا ہے ناپاک رہنا۔ ناپاک رہنے کا مطلب یہ ہے کہ واش روم آ رہا ہے، جا نہیں رہے، یہ واش روم گئے، پانی نہیں ڈالا، ایسے ہی اٹھ گئے، کپڑوں پہ لگ گیا پیشاب، تو اس کو کہتے ہیں ناپاک۔ گندا تو وہ ہے جس کے کپڑے میلے ہو رہے ہیں، بدبو آ رہی ہے، مٹی لگی ہوئی ہے، سالن گر گیا، داغ پڑ گیا، چائے گر گئی، نشان پڑا ہوا ہے، اس کو تو کہیں گے کپڑے گندے ہیں۔ کیا کہیں گے ان کو؟ بولیں صحیح سے، اسی لیے بیٹھے، کپڑے گندے ہیں۔ لیکن ایک وہ بچہ ہے جس کے کپڑوں میں واش روم جانے میں پیشاب آ گیا، یا واش روم سے اٹھے، پانی نہیں ڈالا، پانی سے نہیں دھوئے، پیشاب کپڑوں میں لگ گیا، تو اس کو کیا کہیں گے؟ اسی بیٹھو، ناپاک کہیں گے۔ تو دونوں برے ہیں، گندا رہنا بھی برا ہے اور ناپاک رہنا بھی۔ پھر کیا نکلا؟ کیسے رہنا چاہیے؟ صاف بھی رہنا چاہیے اور پاک، صاف بھی رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کو بھی صفائی بھی پسند ہے، پاکی بھی پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کو صفائی بھی پسند ہے اور باقی بھی پسند ہے۔ تو صفائی کا تعلق تو جسمانی کپڑوں سے ہے۔ اب مثال ہے، سر کے بال بڑے ہو رہے ہیں اور ٹوپی گندی ہو رہی ہے، بال بڑے بڑے دکھ رہے ہیں، تو گندگی دکھ رہی ہے۔ یہ ناپاکی دکھ رہی ہے، گندگی دکھ رہی ہے؟ کیا کہیں گے اس کو؟ اگر کسی بچے کی ٹوپی گندی ہو رہی ہے یا ان کے منہ سے بدبو آ رہی ہے، گندی جیسے بدبو آتی ہے، ٹوتھ پیسٹ نہ کریں یا مسواک نہ کریں تو منہ سے بدبو آتی ہے، یہ کپڑوں پہ چائے کا دھبا پڑا ہوا ہے، تو اس کو کیا کہیں گے؟ گندگی کہیں گے یا ناپاکی کہیں گے؟ ہاں بھائی سنو اور سے، اس کو گندگی کہیں گے۔ اس کو کیا کہیں گے؟ توجہ سنیں، یہ باتیں آپ یاد کرو، اس کو گندگی کہیں گے۔ اور جیسے میں نے گزشتہ ہفتے کی تعلیم میں آپ کو ایک بات کہی تھی کہ عبداللہ انصار، گزشتہ ہفتے کی تعلیم میں میں نے ایک بات کہی تھی کہ چپل آپ کی گندی ہو رہی ہے، چپل پہ مٹی لگی ہوئی ہے، چپل میلی ہو رہی ہے، اس کو کیا کہیں گے؟ چپل گندی ہو رہی ہے، گندگی ہو رہی ہے، ناپاک ہو رہی ہے؟ کیا کہیں گے چپل کو؟ گندگی، گندی ہو رہی ہے۔ تو گندگی سے بھی بچنا ہے اور ناپاکی سے بھی بچنا ہے، صاف بھی رہنا ہے اور بولو آگے، پاک بھی رہنا ہے۔ بولے سمجھ میں آ گئی؟ گندگی سے بھی بچنا ہے اور ناپاکی سے بھی بچنا ہے، صاف بھی رہنا ہے اور پاک۔ منہ اچھی طریقے سے دھو لیا، منہ صاف ہو گیا،
یا منہ پاک ہو گیا؟ بولو، منہ صاف ہو گیا یا پاک ہو گیا؟ منہ صاف ہو گیا، صبح اٹھے اچھی طریقے سے دانت صاف کیے، ٹوتھ پیسٹ سے دانت صاف کیے، منہ اچھی طریقے سے دھویا، اور اگر گرم پانی آ رہا ہے تو تھوڑا پانی بھی ڈال لیا، تو منہ بھی صاف ہو گیا، اور پانی جسم پہ ڈالنے سے جسم کیا ہو گیا؟ جسم بھی صاف ہو گیا، جسم بھی کیا ہو گیا؟ صاف۔ جسم میں میل کچیل کی بدبو نہیں آئے گی۔ میں نے گزشتہ تعلیم میں ایک بات آپ سے کہی تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ عموماً خارش کی بیماری نا، جن بچوں کو خارش ہوتی ہے، کوئی جلد کی بیماری کم ہوتی ہے، دوسری بیماری ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے وہ؟ کس وجہ سے خارش ہوتی ہے؟ پسینے کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے؟ میں نے گزشتہ ہفتے یہ بات آپ سے کہی تھی کہ اگر کوئی کھجارا ہوتا ہے تو بعض دفعہ تو یہ بیماری بھی ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں جلد کی بیماری، کھال پہ بیماری ہے۔ کھال پہ کیا ہے؟ تو اس کو تو ہم کہتے ہیں جلد کی بیماری۔ اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جلد کی بیماری نہیں ہوتی، کیا ہوتا ہے؟ پسینہ ہوتا ہے، پسینہ ہوتا ہے، پسینے کی وجہ سے بھی خارش ہوتی ہے۔ ایک بات میں ہمیشہ بچوں سے کہتا ہوں کہ جب مدرسے سے آپ گھر جا رہے ہیں تو گھر جانے کے بعد سب سے پہلے کام کیا ہونا چاہیے؟ کپڑے چینج کر لو، نہا لو، کیونکہ آپ دن بھر مدرسے میں رہے ہو۔ کیونکہ آپ دن بھر مدرسے میں رہے ہو، مدرسے میں آپ سوئے بھی ہو، واش روم بھی گئے، تو اب دن بھر مدرسے میں تو آپ کو نہانے کا موقع نہیں ملا نا، صرف وضو کرنے کا موقع ملا ہے۔ تو جیسے ہی آپ گھر پہنچے تو آپ کے جسم میں ایک طریقے سے اسمیل بھی ہوگی، پسینے کی وجہ سے چپک چپک بھی ہوگی نہیں؟ تو اب کیا کریں، آپ گھر پہنچتے ہی آپ پہلے نہا لیں۔ اور یہ بات بھی میں نے آپ سے پہلے عرض کی تھی، کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ اچھے اور بہترین بچے تو وہی ہوتے ہیں جو چینج کر لیتے ہیں فوراً، گھر پہنچے فوراً کپڑے چینج، فوراً جسم پہ پانی ڈالا، فریش ہو کر اب نکل گئے باہر۔ لیکن ایسے بچے بہت کم ہوتے ہیں۔ عموماً دیکھا گیا بچوں کو کہ گندے کپڑوں میں مدرسے کے یونیفارم میں ہی گھوم رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، ان کو اتنی فکر نہیں ہے کہ میں جلدی سے چینج کر لوں۔ اسی طرح رات کو سونے کے کپڑے بھی الگ ہونے چاہیے، رات کو سونے کے کپڑے بھی، یہ کپڑے پہن کے نہیں سونا چاہیے جو آپ مدرسے کے ہوں یا عام روٹین میں پہننے کے کپڑے۔ عام مثال ہے، آپ نے گھر جا کر گھر کے کپڑے پہن لیے، گھر گئے آپ نے گھر کے کپڑے پہن لیے، اب وہ کپڑے پہن کر آپ نہیں سوئیں گے، سونے کے لیے الگ کپڑے ہونے چاہیے۔ اور احادیث سے معلوم چلتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے کے الگ کپڑے تھے، آپ الگ کپڑے پہن کر سویا کرتے تھے، وہ کپڑے پہن کر باہر نہیں آیا کرتے تھے۔ تو سونے کے جو کپڑے ہوتے ہیں وہ باہر آنے کے کپڑے، اب کسی نے نائٹ سوٹ پہنا ہوا ہے اور وہی سوٹ پہن کے وہ باہر آ گئے، دروازے پر آ کے، مناسب نہیں ہے۔ وہی سوٹ پہن کر وہ باہر نکل کے واک کرنے کے لیے مناسب نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو رات کو سونے سے پہلے بھی چینج کرنا چاہیے، سونے کے کپڑے الگ ہو جو دروازے کے پیچھے لٹکے ہوئے واش روم میں ہوتے ہیں نا، بس وہ پہن کے سونا چاہیے۔ تو میں یہ ساری باتیں آپ لوگوں کو جو بتا رہا ہوں، یہ وہ باتیں ہیں جو بڑے ہونے میں آپ کو بہت کام آئیں گی جب آپ بڑے ہو جائیں گے، اگر ابھی سے ان باتوں کی عادت بن جائے۔ جب بھی کوئی میٹھی چیز کھاؤ فوری طور پر دانت صاف کر لو۔ بالخصوص میں تو آپ سے کہتا ہوں کہ چاکلیٹس ہیں نا، چاکلیٹس، ان کے کھانے کا کوئی فائدہ نہیں، نقصان بہت ہے، مزہ تو آتا ہے بہت، ڈیری ملک کھانے کا تو بہت مزہ آتا ہے اور اچھی بھی لگتی ہے، مجھے بھی اچھی لگتی ہے۔ اس کو زبان پہ رکھتا ہوں تو چوستے رہتے تو پگھلتی رہتی ہے اور مزہ آتا ہے نا اس طرح چوس کر کھانے میں۔ لیکن اس کے کھانے کے بعد نا آپ ضرور ٹوتھ پیسٹ سے دانت صاف کر لیا کریں۔ سب سے زیادہ مٹھاس جو ہوتی ہے نا یہ چاکلیٹس میں، ٹافیوں میں ہوتی ہے۔ اگر یہ چاکلیٹس کی مٹھاس آپ کی داڑھوں میں رہ گئی اور آپ اسی طرح بغیر دانت صاف کیے سو گئے تو میں نے پہلے بتایا تھا کہ آپ تکلیف اٹھانے کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہ بھی پہلے بتا چکا ہوں کہ داڑھوں میں اگر کیڑا لگ جائے تو تکلیف بہت ہوتی ہے نا، داڑھوں کا درد اللہ بچائے، پوری رات جگا دیتے نا، پوری رات پوری رات جگا۔ اگر خدا نہ کرے کسی کو داڑھ کا درد ہو جائے، داڑھ میں درد ہو جائے اور رات کو ہو 1 بجے تو پوری رات درد سے کیا ہوں گے، روتے رہیں گے، نیند نہیں آئے گی، داڑھ کا درد جاتا بھی نہیں ہے۔
آسانی سے نہیں جاتا. جب تک کہ دوائی میڈیسن اینٹی بایوٹک نہ کھائیں اس وقت تک یہ درد جاتا نہیں ہے. اور ایک دفعہ جب داڑھ خراب ہو جائے, کیڑا لگ جائے, اب وہ داڑھ خراب ہوتی رہے گی, کیڑا اندر لگتا رہے گا. کیڑا اندر کیا لگتا رہے گا, خراب اندر جڑوں میں جائے گا کیڑا, داڑھوں کی جڑوں کو خراب کرے گا. اس لیے سب سے زیادہ داڑھوں کو نقصان, دانتوں کو نقصان پہنچانے والی چیز میٹھی ہے. آپ راتوں کو کھانا کھایا, کلی کری, ٹوتھ پیسٹ کرنا بھول گئے, کوئی بات نہیں, کرنا چاہیے تھا لیکن بھول گئے, نقصان نہیں ہوگا اتنا, تو آپ نے کلی کر لی. لیکن اگر آپ نے رات کو سونے سے پہلے ٹافی کھائی, چاکلیٹ کھائے اور ٹوتھ پیسٹ کرنا بھول گئے, صرف کلی کری, نقصان ہوگا. کیا ہوگا؟ نقصان ہوگا. یہ مٹھاس داڑھ میں لگی رہ گئی, یہ آپ کو رات کو سوتے ہوئے کاروائی کر دے گی, کیڑا لگ جائے گا. تو کہا صفائی میں ہمارا فائدہ ہے نا, صفائی کا خیال رکھنے میں ہمارا فائدہ ہے, نقصان ہے؟ بیماری سے بچ رہے ہیں ہم. اگر ہم عادت ڈال لیں دانتوں کو صاف کرنے کی تو ہمارے داڑھ کبھی خراب ہوں گے؟ دانت کبھی خراب ہوں گے؟ بتاؤ, کبھی خراب نہیں ہوگا. تو صفائی کا خیال کرنے میں فائدہ ہے, نقصان ہے؟ فائدہ ہی فائدہ ہے. بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ ان پر مٹی لگ جائے کپڑوں پہ تو وہ کہتے ہیں اور لگا دو مٹی, اور گندے کرتے ہیں, ادھر بھی لگا دو, ادھر بھی لگا دو. ان کو مزہ آتا ہے گراؤنڈ میں نا, اور بھاگتے وہ جان بوجھ کے گریں گے تاکہ کپڑے پوری طرح گندے ہو جائیں. یعنی ان کو اپنے آپ کو گندا کرنے میں کیا آ رہا ہے؟ مزہ. یہ بھی بڑا اچھا مزہ ہے. کون سا مزہ ہے؟ اچھا مزہ. اور بعض بچوں کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ جیسے یہاں پہ سالن گرا, چھوٹا سا تھوڑا سا گرا, فوراً گئے واش بیسن پہ آ کر دھو لیا. کون سی عادت اچھی ہے؟ کون سی عادت اچھی ہے؟ ذرا سے کپڑے گندے ہوئے فوراً جا کر پانی سے دھو لیے, کپڑے کیا ہو گئے؟ اب جب یہ کپڑے اتریں گے دھونے میں آسانی ہوگی, مشکل ہوگی؟ آسانی سے دھل جائیں گے. اور وہ بچہ جو کپڑوں کو گندے ہونے کے بعد اور مزید پہ مزید گندا کر رہا ہے, یہ جو اتریں گے دھونے میں کیا ہوگی, مشکل ہوگی, آسانی ہوگی؟ مشکل ہوگا. دیکھا تو کرو کبھی کبھی. سیدھے بیٹھے سارے, جلدی سے تیار شکل میں, جلدی 30 سیکنڈ. اوپر کرنا, سیدھے بیٹھو. یہ والے سیدھے میں کرتے ہیں. تو کپڑے پہننے کے بعد کپڑوں کا خیال کرنا آپ کی ذمہ داری ہے, ہماری ذمہ داری ہے؟ تو اللہ کا واسطہ وہاں بیٹھ جائے گا. کپڑے پہننے کے بعد کپڑوں کی دیکھ بھال کرنا, اس کو خیال رکھنا, یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ بولے سارے بولے, سنیں کیا کہہ رہا ہوں, سیدھے بیٹھو. آپ کی ذمہ داری ہے. کپڑے پہننے والی کی ذمہ داری ہے اپنے کپڑوں کو کیا رکھے, وہ صاف, اپنے کپڑوں کی دیکھ بھال رکھے. دیکھے کوئی چیز لگ تو نہیں گئی کپڑوں پہ, کپڑوں پہ کچھ گر جائے, گندے ہو گئے, فکر ہی نہیں ہے. مٹی لگ گئی, یہ نہیں کہ جھاڑ لیں. سائیکل سے گرے, اٹھ کے چل گئے, دوبارہ سائیکل چلانا شروع کر دی. سائیکل سے گرے, کھڑے ہو جاؤ, دیکھو چوٹ تو نہیں لگی, کپڑے گندے ہو گئے, جھاڑو, کہیں سے کپڑے پھٹ تو نہیں گئے, دیکھو. یہ چیزیں آپ لوگوں کو خود سوچنا چاہیے, ان چیزوں کا کیا کرنا چاہیے, خود خیال رکھنا چاہیے. اپنی صفائی کا بٹن ٹوٹا ہوا ہے, بولو جا کر امی بٹن ٹوٹا ہوا ہے لگا دیں. ٹوٹے ہوئے بٹن کے ساتھ آپ کپڑے پہن کر آ رہے ہیں. ٹوپی گندی ہو رہی ہے, میں نے پہلے بھی سکھایا ہے, سب سے آسان کام ہے ٹوپی دھونا, سب سے آسان کام ہے چپل دھونا. یہ کام تو آپ خود کر سکتے ہیں نا, یہ نہیں کر سکتے؟ خود کر سکتے ہیں. تو بھائی آج کی صفائی کے عنوان سے جو ہم نے آپ کو باتیں بتائیں, یہ باتیں آپ کو یاد رہیں گی؟ عمل کریں گے انشاءاللہ؟ بولو سارے عمل کرو. ٹوپی بھی پہنے چڑھائے جا رہے ہیں, بال بھی باہر نکل رہے ہیں, احساس بھی نہیں ہو رہا کتنا برا میرا چہرہ لگ رہا ہے. ابھی میں ان بچوں کا نام نہیں لے رہا, لیکن مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے. اور پتہ نہیں ایک دم سے میرے نظروں میں ایسے بچے فوراً کھٹک جاتے ہیں, ایک دم محسوس کی کیا کس طرح ٹوپی پہنی ہوئی ہے آپ نے, بال بھی آپ کے دکھ رہے ہیں, بال اتنے بڑے کیوں رکھے ہوئے ہیں. پڑھائی کے دوران میں بال رکھنا تو بالکل ہی درست نہیں ہے. اور جن بچوں کو چند ان چیزوں کی شوق پڑ جائے نا, فضول چیزوں کا شوق, تو وہ کامیابی کی طرف نہیں جاتے. بال بڑے رکھنے کے شوق, ناخن بڑے رکھنے کا شوق, انگوٹھی پہننے کا شوق, چین پہننے کا شوق, چھالیاں کھانے کا شوق, اور کیا نام ہے اپنا
یہ مختلف قسم کے شوق ہوتے ہیں نا. بعض بچوں کو لگ جاتے ہیں کالے پیلے نیلے رنگ کے چشمے پہننے کا شوق, اور ایک سے زیادہ گھڑیاں رکھنے کا شوق. یہ فضول قسم کے شوق جس بچے کو لگ گئے, اب وہ بچہ کامیابی کی طرف نہیں جا رہا, وہ کس طرف جا رہا ہے؟ دنیا کی طرف جا رہا ہے. اور جن بچوں کو پڑھائی کا شوق, پڑھنے پڑھانے کا شوق لگ جائے, وہ کامیابی کی طرف جا رہے ہیں. بالوں میں لگے ہوئے ہیں, بال میرے بڑے ہو جائیں, بال سیٹ کر رہے ہیں, بیکار ہے. بال کو پر اپنا وقت ضائع کرنا, اپنی صلاحیت ضائع کرنا, وقت ضائع کرنا بیکار ہے. ان بالوں کو بڑوں کے کاٹو, ختم, کچرے میں پھینکو, سکون ملے گا ذہن کو. تو کل جمعے کا دن ہے بھائی, جمعے کے دن کے آداب ہمیشہ آپ کو بیان کرتے ہیں. کوشش یہ کریں ساری صفائی ستھرائی کی باتوں کا کل جمعے کے دن پورا خیال رکھ کر مدرسے آئیں. تمام بچے جمعے کے دن خاص طور پر لازمی نہانے کی کوشش کیا کریں. اگر گھر میں گیزر نہیں ہے تو گرم پانی کر کے نہاؤ, جمعے کی نیت سے کہ جمعے کا دن ہے, سنت ہے غسل کرنا. مدرسے جائیں گے, جمعے کی نماز پڑھیں گے. جمعے کی نماز کے لیے صاف کپڑے اور دھلے ہوئے کپڑے پہننا سنت ہے. سن رہے ہو؟ ادھر دیکھو, یہی میلے کچیلے کپڑے جو آج جمعرات کو پہنے ہوئے صاف لگ رہے ہیں, کل بھی یہ صبح پہن کر آ گئے, آپ نے اچھا کام نہیں کیا. یہ آپ نے اچھا کام نہیں کیا. جمعے کی نیت سے آپ کو جمعے کے دن روزانہ صبح دھلے ہوئے صاف کپڑے استری کر کے پہن کر آنے چاہیے, نہا کر پہن کر آنے چاہیے, تاکہ آپ کو آپ کی طبیعت میں یہ آپ کو صفائی کا احساس ہو رہا ہو کہ آج جمعہ ہے, میں نہا کر بھی آیا ہوں. آج جمعے کا دن ہے, میں دھلے ہوئے صاف کپڑے پہن کر بھی آیا ہوں. آج جمعے کا دن ہے, میں خوشبو لگا کر بھی آیا ہوں جمعے کی نماز کی نیت سے. آ رہی بات سمجھ میں؟ یہ آپ ان باتوں کو خیال رکھیں. یہ نہیں کہ روٹین ہے کہ روزانہ مدرسے جا رہے ہیں تو روزانہ مدرسے تو آپ روزانہ آتے ہی ہیں, لیکن جمعے کے دن آپ کو آنے سے پہلے آپ کو یاد رہنا چاہیے کہ آج جمعے کا دن ہے, آج مجھے اپنی صفائی کا خیال رکھنا ہے, آج میں نے کپڑے صاف پہن کر جانے ہیں, جمعے کی نماز ادا کرنی ہے, سنت پر عمل کرنا ہے, نہانا ہے, صبح ناخن بھی کاٹنے ہیں, بال بھی کٹوانے ہیں. جمعے کی تیاری ہمیشہ صحابہ کے دور میں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں, اور اللہ کے جو نیک بندے ہیں ان کا ہمیشہ سے یہ معمول رہا. جمعے کی تیاری وہ بدھ سے جمعرات سے کرتے تھے. تیاری میں کیا ہے؟ بال کٹوا لیے, ناخن کٹوا لیے, کپڑے صحیح کر کے رکھ لیے, تیاری کر کے, یہ ساری چیزیں تیاری میں شامل ہیں. سب چیزوں کی تیاری کر لی. بھائی صبح جمعے کا دن ہے, مدرسے جانا ہے, تو رات کو ہی کپڑے نکال کے رکھ لیے, رات کو ہی یہاں سے گئے اور نائی کی دکان پہ جا کے بال کٹوا لیے, گھر پہ جا کر نیل کٹر لیا, ناخن کاٹ لیے. صبح آنے سے پہلے جلدی اٹھ گئے, وین کے آنے سے پہلے جلدی اٹھے, جلدی نہائے, ٹوتھ پیسٹ سے اچھی طرح دانت صاف کرے, کپڑے دھلے پہنے, استری والے کپڑے پہنے, جلدی اچھی طرح خوشبو لگائی کہ آج جمعے کی نماز پڑھنی ہے. یہ باتیں آپ جمعے کے دن آنے سے پہلے سوچا کریں. سمجھ میں آ رہی میری بات؟ اسی وجہ سے ہم صفائی ستھرائی کی جو تعلیم جمعرات کے دن کرتے ہیں, تاکہ جمعے کے دن جب آپ آئیں تو ان ساری باتوں کو آپ عمل کرتے ہوئے آئیں. مدد سے کرتے ہوئے آئیں گے کل صبح سارے بچے عمل. جمعے کا دن ہے, جمعے کی اور بہت سارے معمولات ہیں بھائی. صبح جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت, 15ویں سپارے کی صورت ہے, اس کی تلاوت کرنی چاہیے. جمعے کے دن درود شریف بہت زیادہ پڑھنا چاہیے, جتنا زیادہ ہو سکے پڑھنا چاہیے. جمعے کے دن دعائیں قبول ہوتی ہیں, عصر کی نماز کے بعد بالخصوص مغرب سے پہلے کی وقت جو ہوتا ہے دعاؤں کی قبولیت کا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس وقت کی دعائیں قبول فرماتے ہیں, اس وقت دعائیں کرنی چاہیے. جمعے کی نماز کے دوران باتیں نہیں کرنی چاہیے. حدیث شریف میں آتا ہے جو جمعے کی نماز کے لیے آیا اور اس نے باتیں کریں تو اس کو کوئی ثواب نہیں ملا, بلکہ اس کو کیا ملا؟ گناہ ملا. کیا ملا اس کو؟ گناہ ملا. جمعے کی نماز کے لیے جو صفوں میں بیٹھے ہوئے ہوں اور خطبہ ہو رہا ہو, جمعے کی نماز کے لیے صفوں میں بیٹھے ہوئے ہوں اور خطبہ ہو رہا ہو, اس دوران کوئی باتیں کر رہا ہے, یہ سارے جمعے کے ثواب کو کیا کر رہا ہے؟ ضائع کر رہا ہے اور اللہ کو ناراض کر رہے ہیں. گناہ مل رہا ہے, گناہ, ثواب نہیں مل رہا. جمعے کی نماز کے لیے جب آ گئے, صف میں بیٹھ گئے اور خطبہ شروع ہو رہا ہے اور یہ باتیں کر رہے ہیں, یہ اچھا کام نہیں کر رہے, اپنے سارے ثواب کو ضائع کر رہے ہیں, اللہ کو ناراض کر رہے ہیں. اس لیے عادت ڈالیں کہ جمعے کی نماز چاہے آپ مدرسے پڑھتے ہوں یا مسجد جائیں, ہمیشہ عادت ڈالیں کہ باتیں نہیں. ویسے ہی مسجد میں باتیں نہیں کرنی چاہیے. مسجد میں اللہ تعالیٰ کا گھر ہے, قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی جگہ ہے, ذکر کرنے کی جگہ ہے, نمازیں پڑھنے کی جگہ ہے, دعائیں کی جگہ ہے, باتیں کرنے کی جگہ مسجد, نہ بھاگنے دوڑنے کی جگہ مسجد. ہاں, مسجد تو جا کر اللہ کی عبادت کی جاتی ہے. تو ان ساری باتوں پر سب عمل کریں گے انشاءاللہ.